یہ غریب اور پچھڑا ورگ، یا ہم کہیں کہ مارجنلائز لوگ ہی تو ہوتے ہیں، مزدور، دلت، آدیواسی، کسان، یہی لوگ تو ہمارے سنویدھان کو بچانے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ثانیہ حسین، اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کا ہر شخص کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے میں آپ کو سب سے آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں گی، اور اس سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں، لیکن بس آپ کا یہ سننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مسلمان جو ہندوستان کی سب سے بڑی اکثریت یا مائنورٹی ہے، ان کا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیسے کچھ سو کالڈ سیکولر پارٹیز مسلمانوں کو پارلیمنٹ سے بالکل ہٹا دینا چاہتی ہیں۔ اس کے لیے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ سیکولر پارٹیز ہوتی کیا ہیں۔ تو سیکولر پارٹیز کے لیے اگر میں کہوں کہ ایسی پارٹی جو سیاسی معاملوں کو مذہبی معاملوں سے الگ الگ رکھیں گی اور کوئی بھی سیاسی فیصلہ مذہب کے پریشر میں آ کر نہیں لیں گی، تو میرا ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس سیکولر پارٹیز ہیں؟ کیا ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے؟ نہیں، کیونکہ یہاں ہر کوئی مسلمانوں کو بری طرح سے نظر انداز کر کے بیٹھا ہے، اور اب یہ سلسلہ جاری ہے کہ مسلمانوں کو الیکشن اور سیاسی معاملوں سے پوری طریقے سے صاف کر دیا جائے۔ کچھ مسلمان نوجوانوں کا ماننا ہے کہ الیکشن اور پالیٹکس صرف ان کے لیے ایک برا سپنا بن کر رہ گیا ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ مسلمانوں نے ایک مخصوص پارٹی کے لیے دھڑا دھڑ ووٹس دیے، اور وہ پارٹی آخرکار 232 سیٹس لوک سبھا میں جیت گئی۔ لیکن اس کے بدلے مسلمانوں کو کیا ملا؟ آج کی پارلیمنٹ میں آزادی کے بعد سے سب سے کم ایم پیز مسلمانوں کے چنے گئے، جو کہ صرف 24 تھے۔ کوئی بھی پارٹی جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے، وہ لفظ مسلم کا بھی استعمال کرنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تو یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان کے ووٹ بینک پر اثر انداز ہوگا۔ آزاد بھارت میں مسلمانوں کو صرف اور صرف ووٹرز کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیڈرز کے طور پر نہیں۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ لوک سبھا میں 543 سیٹس ہیں، اور وہ پارٹیز جو آج حکومت میں ہے بھی نہیں، انہوں نے سن 2019 میں مسلمان کینڈیڈیٹس کو 115 ٹکٹس دیے، اور یہ نمبر اس سال اتنا گھٹ گیا کہ صرف 78 ٹکٹس مسلمان کینڈیڈیٹس کو دیے گئے۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلمان کینڈیڈیٹس کو ٹکٹس دینا ہی نہیں چاہتے، اور اس کے باوجود بھی یہ پارلیمنٹ میں سے مسلم ریزرویشن ہٹوا دینے کی پوری کوشش میں لگے ہیں۔ اگر میں آپ کو اس سال کا اسٹیٹس بتاؤں، اس سال کا ڈاٹا آپ کے سامنے رکھوں، تو مہاراشٹر کے 10 لاکھ مسلمانوں میں سے ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ یو پی میں جہاں پہ 40 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہیں، ان میں سے بھی سماج وادی پارٹی نے 4 مسلمان سے زیادہ کسی کو ٹکٹ دینا ضروری سمجھا ہی نہیں، جبکہ سماج وادی پارٹی یہ جانتی ہے کہ مسلمان ان کے کور ووٹرز میں سے رہے ہیں۔ بہار کے 20 لاکھ مسلمانوں میں سے راشٹریہ جنتا دل نے صرف 2 مسلمانوں کو ٹکٹ دیے۔ بہوجن سماج پارٹی جو کہ دلت اورینٹڈ ہے، انہوں نے بھی صرف 35 مسلمانوں کو فیلڈ کیا۔ بی جے پی نے ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا۔ کانگریس نے کرناٹکا میں صرف 1 مسلمان کو ٹکٹ دیا، اور باقی 12 اسٹیٹس میں کانگریس ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ دے ہی نہیں پائی۔ چھتیس گڑھ، گوا، منی پور، میزورم، میگھالیہ، سکم اور اتراکھنڈ جیسے اسٹیٹس میں مسلم ایم پیز کا وجود رہا ہی نہیں۔ اگر مسلمان ہی نہیں رہیں گے تو ہمارے حق میں آواز کون اٹھائے گا؟ پارٹی کا مینیفیسٹو آپ دیکھیں گے، لیکن آپ اس میں مسلم ورڈ کا استعمال نہیں پائیں گے۔ انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں کہیں بھی مسلم ورڈ کا استعمال تک نہیں کیا ہے، مگر کیوں؟ لیکن اتنے مارجنلائزیشن کے بعد بھی مسلمان مجبور ہیں صرف ووٹر کا کردار نبھانے کے لیے ہی۔ ان کے پاس زیادہ چوائسز اویلیبل ہی نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے معاملات کے لیے صرف ایک مسلمان ہی آواز اٹھا سکتا ہے، اس لیے ہمیں ایک مسلمان لیڈر کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کب تک مسلمان صرف ووٹر کا کردار ہی نبھاتے رہیں گے، لیڈر کا کردار کب نبھائیں گے؟ اگر پارلیمنٹ میں مسلمان بیٹھیں گے ہی نہیں تو پھر مسلمانوں کے حق میں فیصلے کیسے آئیں گے؟
ہمیں ایک مسلمان لیڈر کی ضرورت ہے اور کوشش کریں کہ وہ لیڈر ہمارے اور آپ کے بیچ میں سے بھی آئے. شکریہ.